کو دیکھتے جائیں لوگ سمجھتے ہیں کہ بندگی کا منصب معمولی ہے. ذرا سمجھنا متوجہ رہیں آپ. بندگی کا منصب معمولی منصب ہے. اللہ نے سب سے پہلا منصب جناب ابراہیم کو دیا، وہ بندگی کا منصب دیا ہے. اب اس بندگی کے منصب کو اگر آپ معمولی سمجھتے ہیں تو پھر میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر بندگی کا منصب معمولی ہوتا تو اللہ نے اپنے حبیب خاص کو جب منصب معراج پر فائز کیا تو کیا کہہ کے بلایا؟ نبی کہہ کے بلایا؟ رسول کہہ کے بلایا؟ بھائی توجہ فرمائے، کیا کہہ کے بلایا؟ آواز قدرت کیا آئی؟ سبحان الذی اسری بعبدہ. اور ہمارے یہاں پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو لے گئی. خدا نے حبیب خاص کو منصب معراج سے سرفراز کیا تو نہ رسالت کے منصب کے ذریعے، نہ نبوت کے منصب کے ذریعے، بلکہ بندگی کے منصب کے ذریعے نبوت کو منزل معراج سے فائز کیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ بتانا چاہتا ہے ایک بندگی کے منصب کو حقیر سمجھنے والوں، ہم نے اپنے حبیب خاص کو بندگی کے منصب کے ذریعے اپنے قرب میں بلایا تھا. بندگی کے منصب کو حقیر نہ سمجھیے گا، بندگی کے منصب کو بہت عظیم سمجھیے گا، اور اتنا عظیم سمجھیے گا کہ وہ نبی جو سرتاج العطا ہے، جو فخر کائنات ہے، جو سرور کائنات ہے، جو فخر موجودات ہے، جو طٰہٰ لقب ہے، جو یاسین و مزمل و مدثر لقب ہے، اس نبی کو اللہ نے بلایا تو بندگی کے منصب سے بلایا. اب تھوڑا سا جو مجمع کٹا ہوا ہے ادھر اور ادھر، اس کو اپنے سے جوڑنا چاہتا ہوں. توجہ فرمائیے گا. اپنے منصب کو اللہ نے اپنے حبیب کو بلایا تو بندگی کے منصب کے ذریعے بلایا. اور جملہ کیا کہا؟ پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات. لفظوں پہ غور کیجئے گا. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات. کہاں؟ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف. کیا کہا اللہ نے؟ بابرکت ہے وہ خدا، بابرکت ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو. کہاں؟ کعبہ قوسین و ادنیٰ کی منزلوں کو پار کر کے قرب الہی میں لے گئی. کائنات آج تک الجھی ہوئی ہے، روح گئی کہ جسم گیا. میں جملہ دوں گا تو پورا نوجوانوں کا مجمع جو پیچھے تک بیٹھا ہے انشاءاللہ وہ مجھ سے جڑے گا. جملہ سنو نوجوانوں. کیا کہا پروردگار نے؟ پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات. اور عالم اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ وہ تو روح گئی تھی، جسم تو گیا ہی نہیں تھا. جسم تو گیا ہی نہیں تھا. اب یہاں میرا آپ سے سوال ہے، ہزاروں افراد آپ کی نگاہوں کے سامنے رخصت ہوئے، عالم نزا میں اکثر ہم اور آپ سرانے کھڑے رہے، دیکھتے رہے، جانے والا چلا گیا. ہم نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا روح نکل گئی. تو کبھی آپ نے سنا کہ جب کسی کی روح نکلی ہو تو نکلتے وقت دروازے سے ٹکرائی ہو؟ کبھی آپ نے سنا کہ روح نکلتے وقت دروازے سے ٹکرائی ہو؟ کبھی نہیں. نکل گئی، پتہ ہی نہیں چلا. وہ تو خوشبو کی طرح ہے، ایک شے لطیف جو نکل جائے تو پتہ ہی نہیں چلتا. اور عالم اسلام کہہ رہا ہے روح گئی تھی. تو مجھے یہ بتاؤ، اگر روح گئی تھی تو دروازے کی کنجی کیوں ہل رہی تھی؟ اگر روح گئی تھی تو دروازے کی کنجی کیوں ہل رہی تھی؟ وضو کا پانی کیوں بہ رہا تھا؟ بستر کی گرمی کیوں برقرار تھی؟ اچھا میں کوئی بحث نہیں کرتا. عالم اسلام سے اگر میں کہنا چاہوں تو صرف تاریخ کے پس منظر میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں.
یہ بتائیے آپ نے کیسے کہہ دیا روح گئی تھی جسم نہیں گیا تھا؟ ایک روایت آئی، ایک روایت، اب میں آپ سب کو اپنے سے جوڑنا چاہتا ہوں، ایک روایت آئی ام المومنین حضرت عائشہ کی، ایک روایت آئی اور تاریخ نے لکھا ہے، میں بغیر حوالے کے گفتگو نہیں کرتا کبھی بھی، تاریخ نے لکھا ہے، ایک روایت آئی، انہوں نے فرمایا کہ چونکہ جب سرکار معراج پر گئے تھے اس رات وہ میرے ساتھ تھے اور میں گواہی دیتی ہوں کہ وہ رات کے کسی حصے میں مجھ سے جدا نہیں ہوئے۔ زوجہ رسول ہے نا، ایک بات بتائیے، عالم اسلام کا ان کا احترام کرنا واجب ہے کہ نہیں؟ واجب ہے کہ نہیں؟ محترم ہے کہ نہیں؟ زوجہ پیغمبر ہے نا، جب پیغمبر کی زوجہ ہیں تو ہر کلمہ کو پہ واجب ہے کہ ان کا احترام کرے۔ اب یہ ایک الگ منزل ہے کہ لوگ ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ ہم ان کا تذکرہ نہیں کرتے، اما ہم سے زیادہ تذکرہ تو آپ بھی نہیں کرتے، اس لیے کہ ہم احترام کی بات کر رہے ہیں۔ سمجھیے گا، ہم احترام کی گفتگو کر رہے ہیں، بے احترامی تو آپ نے کی ہے، بتائیے گا، ہم احترام کی بات کر رہے ہیں، بے احترامی تو آپ نے کی ہے۔ پوچھئے کیسے؟ تو میں سوال کرتا ہوں، یہ بتائیے پیغمبر کو معراج کہاں ہوئی؟ مکے میں۔ پیغمبر کو معراج کہاں ہوئی؟ مکے میں۔ یہ زوجیت میں کہاں آئی؟ گستاخی ہے، کیا بے خودی ہے عالم اسلام کی؟ زوجہ پیغمبر کی شان میں گستاخی؟ معراج ہوئی ہے مکے میں، یہ آئی ہے مدینے میں، اور آپ نے ان کو مدینے سے مکے ہی میں منسوب کر دیا۔ اس سے زیادہ ان کی شان میں بے خودی اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو اب آپ بتائیے فیصلہ کر کے ہم احترام کر رہے ہیں یا آپ؟ ہم احترام کی گفتگو کر رہے ہیں، یہ روایت ہی میں چکی ہے، لہذا اس طرح کی روایتوں کو نہ پڑھا کیجئے نہ بیان کیا کیجئے۔ احترام رسالت یہ ہے، احترام رسالت یہ ہے کہ اس نے کہا پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو منزل معراج تک۔ جملہ مجھے نہیں پتا کہ آپ استقبال کیسے کریں گے، مگر میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، سنیے کیسے۔ سرکار گئے نہیں، وہ لے گئے۔ گئے نہیں، وہ لے گیا۔ تو اب یہ بحث ہی بیکار ہے، جسم نہیں گیا کہ روح گئی۔ اب معراج پیغمبر پہ شک کرنے والوں تم رسالت پہ شک نہیں کر رہے ہو، اللہ کی قدرت پہ شک کر رہے ہو۔ بات ہی احمقانہ ہے، یہ بات ہی عبادت کی ہے۔ اس لیے کہ اگر پیغمبر خود گئے ہوتے تو تم بحث کرتے کہ روح گئی کہ جسم گیا۔ وہ کہہ رہا ہے گئے نہیں، ہم لے گئے۔ تو اب اس کی قدرت میں کیا نہیں ہے؟ وہ لے گیا۔ اب سنیے، یہ بھی عالم اسلام کا ایک خوبصورت مضحکہ ہے۔
اس سے بڑا مزاح ہو ہی نہیں سکتا. چٹکلا لطیفہ. نوجوانوں سنو, میں آج تھوڑا سا موڈ میں آ گیا ہوں. یہ عجیب و غریب لطیفہ ہے. کہا روح گئی کہ جسم گیا؟ جسم نہیں گیا, روح گئی. انہوں نے کہا نہیں صاحب, روح نہیں گئی, جسم گیا. اب اس بحث میں پڑے ہوئے ہیں. اس بحث کا مطلب یہ ہے کہ عظمت رسالت کا اعتراف نہ کرنا, تعظیم رسالت میں کمی واقع کرنا. اب میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں. جناب ابراہیم اپنے بیٹے جناب اسماعیل کو لے کر مقام منی میں آئے. کس لیے؟ ذبح کرنے کے لیے آئے. لٹا دیا. بیٹے نے کہا پٹی باندھ لیجئے. پٹی باندھ لی. اب اس کے بعد چھری چلائی. اسماعیل ذبح ہوئے؟ نہیں ہوئے نا. ذبح کیا ہوا؟ جس کو نہ معلوم ہو وہ نہ بولے. ذبح کیا ہوا؟ دمبا. کہ اسماعیل دمبا. اسماعیل بن گئے, دمبا ذبح ہوا. یہ دمبا آیا کہاں سے؟ توجہ فرمائیے. یہ دمبا کہاں سے آیا؟ عالم اسلام نے چیخ چیخ کے کہا مصلحت پروردگار تھی, اللہ نے دمبا بھیج دیا. ذرا میرے ساتھ آنا. مصلحت پروردگار تھی, اللہ نے دمبا بھیج دیا. اللہ نے دمبا بھیج دیا. دمبا آیا, ذبح ہو گیا. اسماعیل ذبح ہونے سے بچ گئے. اللہ نے دمبا بھیج دیا. اب مجھے ایک بات بتائیے, یہ دمبا کہاں سے آیا؟ عرش سے آیا. کہاں آیا؟ فرش پہ آیا. کتنی دیر میں آیا؟ یہ ہے ابراہیم کی چھری, یہ ہے اسماعیل. دیکھنا, یہ ہے ابراہیم کی چھری, یہ ہے اسماعیل. یہاں سے چھری وہاں تک پہنچ نہیں پائی, وہاں سے دمبا چلا. وہاں سے دمبا چلا, یہاں آ گیا. کسی کو شک نہیں ہوا. عجیب منزل ہے. لمحات میں آج سے دمبا چل کے فرش پہ آ جائے تو کسی کو حیرت نہ ہو. فخر اسماعیل عجیب تاریخ کا مذاق ہے. دمبے پہ آنے کو پہ کسی کو حیرت نہیں, سب ماننے کو تیار. اور قادر مطلق اگر اپنی قدرت کے ذریعے اپنے حبیب خاص کو خود بلا رہا ہے, خود لے جا رہا ہے. دنیا حیرت کر رہی ہے نا, کیسے ممکن ہے, کیسے ممکن ہے. عجیب منزل ہے عزیزہ. لیکن ابھی یہ فکر و خیرت کی بات ہے. جتنا زیادہ جس کا عرفان بڑھتا ہے, جتنا زیادہ معرفت بڑھتی ہے, اتنا زیادہ انسان حقائق کے قریب ہوتا ہے, حقیقتوں کے قریب انسان اتنا ہوتا ہے. اور جہاں سے معرفتوں میں کمی واقع ہوتی ہے وہاں صرف لفاظی ہوتی ہے, وہاں صرف لفاظی. دل نہیں جھوکتا, دل نہیں جھوکتا. لفاظی ہوتی ہے, دل نہیں جھوکتا, دل نہیں جھوکتا. اب آپ کہیں گے صاحب کوئی ثبوت, کوئی دلیل. میں دلیل دینے جا رہا ہوں, سنیے. بات فخر عیسیٰ کی ہے. اور میں نے کہا نا کہ میں موڈ میں آ گیا ہوں, تو اب جناب عیسیٰ کے حوالے سے ایک روایت عرض کرتا ہوں. جناب عیسیٰ کا ایک صحابی تھا جو جناب عیسیٰ کے ساتھ تھا. اب صحابی اور جناب عیسیٰ چل رہے ہیں راستے میں, چلتے چلتے راستے میں بیٹھ گئے, تھک گئے, بھوک لگی. تو جناب عیسیٰ نے اپنے صحابی سے پوچھا تمہارے پاس پیسے ہیں؟ اس نے کہا جی ہیں. کتنے؟ کہا 2 درہم. جناب عیسیٰ نے 1 درہم نکالا. پوچھا کتنے ہو گئے؟ کہا 3 درہم. کہا جاؤ روٹی لیتے آؤ, بھوک لگ رہی ہے, ہم دونوں مل کے کھا لیں. وہ گیا,
कितना ले गया? 3 दिरहम। बाजार पहुंचा, नान भाई से पूछा रोटी कितने की? उसने कहा 1 रोटी 1 दिरहम की। उसने 3 दिरहम दिए, 3 रोटी ली। लेकर के वापस आया, रास्ते में ख्याल आया ईसा का 1 दिरहम, मेरे 2 दिरहम। तब उसने सोचा कि वहां पहुंचेंगे तो जाहिर है कि ज्यादा से ज्यादा वो 1.5 खाएंगे, हमको 1.5 मिलेगी, लिहाजा हमारे 2 दिरहम है तो ऐसा क्यों ना करें, 1 हम रास्ते ही में खा लें और खाने के बाद 2 रोटी लेकर पहुंचेंगे। वो पहुंचे जनाब ईसा के करीब। ईसा ने सवाल किया, ले आए? जी नबी अल्लाह ले आए। कहले कितनी रोटी मिली? उसने कहा सरकार 2 रोटी मिली। अच्छा, 1 रोटी जनाब ईसा ने खाई, 1 उसने खाई, और दोनों खाने के बाद रास्ते में सवार हुए। कुछ दूर गए, जब लखोदक सहरा पार हो गया तो सामने दरिया नजर आया। अब जैसे ही दरिया पार नजर आया तो जनाब ईसा ने दरिया पे अपना कदम रखा। कदम रख के उससे कहा आओ। वो कह रहा है पानी पे कैसे चले? कहा जैसे मैं चल रहा हूं, जैसे मैं चल रहा हूं, मेरे नक्शे कदम पे अपने पैरों को जमा जमा के आओ। अब जनाब ईसा आगे बढ़े, ये पीछे पीछे गया। जब दरिया पार कर लिया, उधर पहुंचने के बाद ऊपर से नीचे तक अपने आप को देख रहा है, जनाब ईसा को देख रहा है। रुक करके कहता है ए अल्लाह के वली, आप बहुत बड़े वाले वली मालूम होते। कहा क्यों? कहा हम दरिया से पार हो गए, हमारा तलवा तक नहीं भीगा, कहीं 1 कतरा पानी नहीं लगा, हम दरिया से पार हो गए। ये करामत तो हजरत मूसा में पाई गई थी, लिहाजा आप भी जनाब मूसा की तरह बड़े वाले नबी मालूम होते हैं। जनाब ईसा ने रुक के पूछा अच्छा तो इसका मतलब तेरी मारिफत में इजाफा हुआ? बेशक मेरी मारिफत में इजाफा हुआ। पूछा ये बता रोटी कितनी थी? तवज्जो फरमाइएगा, तवज्जो फरमाइएगा। हाँ, अब आप मेरे से जुड़े, अभी तक आपको अंदाजा नहीं था कि मैं कहां ले जा रहा हूं आपको। ये बता रोटी कितनी थी? रोटी तो 2 थी, रोटी 2 थी। फिर आगे बढ़े, चलते रहे चलते रहे चलते रहे। अब एक मंजिल पे पहुंचे, थक गए, फिर बैठ गए। फिर इसने कहा अल्लाह के नबी भूख लग रही है। अच्छा भूख लग रही है, अभी मैं तेरी भूख मिटाता हूं। उधर से एक हिरन चौकड़ी भरता हुआ अल्लाह के नबी के करीब आके बैठा। अल्लाह के नबी ने उसको देखा, देखने के बाद उसे ज़िबा किया। ज़िबा करने के बाद उसके गोश्त को भूना, भूनने के बाद उसे खिलाया, खुद खाया। खा चुका, जब खा चुका तो कहा हड्डी इकट्ठा कर। उसने सारी हड्डी इकट्ठा की, हड्डी इकट्ठा की। अल्लाह के नबी ने गर्दन पास में रखा और एक जुमला कहा कुम बिस्मिल्लाह, उड़ जा अल्लाह के हुक्म से। जैसे ही कहा वो जानवर जिंदा हो गया, उड़ गया। जैसे उठा तो ये साहबी देख रहा है अजीब मार्का है। का क्या हुआ? कहने के साथ अब तो हमारी मारिफत में और इजाफा हो गया। का कैसे? कहा ये काम तो ईसा का था, ये काम तो ईसा का है कि मुर्दे को जिंदा करते हैं। चूंकि आपने जिंदा कर दिया लिहाजा यकीनन आप ईसा हैं और हमारी मारिफत में इजाफा हो गया। तवज्जो फरमाइएगा, हमारी मारिफत में इजाफा हो गया। जैसे ही कहा इजाफा हो गया मारिफत में। कहा बता रोटी कितनी थी? रोटी कितनी थी? कहा 2। अल्लाह के रसूल कह तो दिया 2। अच्छा ठीक। और आगे बढ़े, एक पहाड़ी के ऊपर गए साहबी साथ साथ। जब पहाड़ी के करीब पहुंचे तो वहां दूर से कोई चमकीली चीज नजर आई। अल्लाह के नबी ने कहा जा देख वो क्या है। वो करीब गया तो उसने करीब जाके देखा तो 3 सोने की ईंट थी, 3 सोने की ईंट थी। उसे देखा, वो जल्दी से उठाया। अरे अल्लाह के नबी आपकी कुर्बत में रह करके अल्लाह ताला ने क्या नवाजा, खुदा की कसम ऐसा लग रहा है 56 करोड़ की चौथाई मिल गई। हुआ क्या? कहा ये सोने की ईंट, सोने की ईंट। बहुत खुश, बहुत खुश, बहुत खुश। अल्लाह के नबी ने लिया, पूछा कितनी ईंट है? उसने कहा 3। जनाब ईसा ने लिया,
कहा एक रोटी मैंने खाई तो मेरी, एक रोटी तूने खाई तो तेरी। अब ये तीसरी ईद जो है ये उसकी है जिसने तीसरी रोटी खाई। तवज्जो, तवज्जो। अब ये तीसरी ईद उसकी है जिसने तीसरी रोटी खाई। बस जैसे ही कहा उसकी है, वह फौरन हाथों को मलने लगा और मल के घबरा के कहता है अल्लाह के नबी मैं क्या बताऊं, असल में बात यह है कि मेरे थे 2 दिरहम, आपका था 1 दिरहम, मैंने रास्ते में एक खा ली थी, वो असल में तीसरी रोटी तो मैंने ही खाई थी। तवज्जो, वो तीसरी मैंने ही खाई थी। बस जैसे ही कहा तो अल्लाह के नबी ने मतलब उसकी तरफ देखा और देखने के बाद कहा ये दूसरी भी ले ले और ये जो तीसरी वाली मेरी है वो भी तू ले ले, इसलिए कि तू लालच की बुनियाद पर मेरे पास आया था, मारिफत के साथ नहीं आया था। और जो फरमा रहा था आंखों के कासे में अश्कों के जाम इकट्ठा कर देती है। जब हम मगमूम होते हैं तो हमारी आंखें छलक जाती हैं, जब छलक जाती हैं तो आंसुओं के कतरात टपकते हैं। इन कतरात को हकीर न समझिए, इन कतरात को मामूली न समझिए, यही वो कतरे हैं जो मरहमे जख्मे जिगरे फातिमा बनते हैं। हाँ, आपने इस जुमले का इस्तकबाल किया, आवाज़े गिरिया बुलंद हो गई। खुदा सलामत रखे रोने वालों को। रोना है हमें और मुसलसल रोना है। क्यों रोना है? इसलिए रोना है कि करबला के बाद हमारा इमाम रोता आया। जो लोग रोने के लिए आमादा हो रहे हैं उनके लिए एक जुमला, हम रोते हैं मगर थोड़ी देर रोते हैं, कुछ देर के बाद हमारे आंसू थम जाते हैं, हम चुप हो जाते हैं, हम खामोश हो जाते हैं, हमें सुकून मिल जाता है। नहीं और आगे का जुमला, आज तो 15 माह सफर है मगर हमने देखा है रोजे आशूर भी हम मुसलसल रोते हैं मगर कभी कभी दोस्त और अहबाब की जबान से ऐसे फिक्रे जारी होते हैं कि हमारे लबों पे मुस्कुराहट आ जाती है। मगर तारीख बताती है करबला के बाद वारिसे करबला सैयदे सज्जाद इतना रोया कि मुसलसल आंखों से आंसू जारी रहा। वज़ू का पानी आया, सैयदे सज्जाद रोए, नमाज के लिए खड़े हुए, सैयदे सज्जाद रोए, बाजार से गुजरे कुर्बानी के जानवर को देखा, सैयदे सज्जाद रोए। मेरा मौला मुसलसल रोता रहा। कभी सैयदे सज्जाद के लबों पे मुस्कुराहट नहीं आई मगर मेरा मौला हंसा तो उस वक्त हंसा जब पता चला मुख्तार ने कातिले असगर को गिरफ्तार कर लिया। अली असगर का कातिल गिरफ्तार कर लिया मुख्तार ने, तब जाके मेरे मौला के लबों पे मुस्कुराहट आई। कितना गम था मेरे मौला को, कितना गम था मेरे मौला को। सुनिए, मेरा मौला खुद फरमाते हैं करबला से लेकर शाम तक हर मंजिल पर मेरी आंखों से मुझे सुकून नहीं मिला। जितना मजमा बैठा हुआ है सब साहिबाने दिल हैं, जरा दिलों पे हाथ रखिए, सुनिए जुमला। सैयदे सज्जाद कहते हैं मैं मुसलसल रोया मगर 2 मौके बड़े अजीब थे जब बेसाख्ता मेरी चीख निकल गई और फिर मुझ में ताबे ज़ब्त न रहा। लोगों ने पूछा मौला वो 2 मौके कौन से थे? मौला आवाज देते हैं एक वो मौका था जब शाम का भरा बाजार था, चारों तरफ तमाशाइयों का मजमा था, मुनादी निदा दे रहा था हाज़िर सबाया में बनाते रसूलुल्लाह, ये रसूल की बेटियां हैं जो बरहना सर फिराई जा रही है और सारे तमाशाई हंसते थे। तो ये समझो चारों तरफ तमाशाइयों का मजमा था और उस तमाशाइयों के दरमियान हम आले मोहम्मद तमाशा बने हुए थे।
ہم آل محمد تماشا بنے ہوئے تھے. ہائے رے میرا مولا، ہائے رے میرا مولا کی غربت. ارباب عطا مولا فرماتے ہیں ایک منزل اور ہے جس میں مجھے چین نہیں ملا، مجھے سکون نہیں ملا. سنو رونے والوں، مولا وہ کون سی منزل؟ مولا آباد دیتے ہیں جب قید خانہ شام میں میری چھوٹی بہن سکینہ رہ رہ کے سوالات کرتی تھی. جب سکینہ پوچھتی تھی بھیا سانس نہیں لی جا رہی ہے تب گھٹا جا رہا ہے. جب سکینہ پوچھتی تھی بھیا ہمیں پانی کب میسر ہوگا. جب سکینہ پوچھتی تھی پھوپھی اماں پرندوں کو جاتا ہوا دیکھ کر پھوپھی اماں یہ پرندے کہاں جاتے ہیں شام کو، اور میری پھوپھی کہتی تھی یہ اپنے اپنے آشیانوں کی طرف جاتے ہیں. اور میری چھوٹی بہن کہتی تھی پھوپھی اماں کیا ہمیں وطن جانا میسر نہ ہوگا. مجھے سکون نہیں ملتا تھا، مجھے قرار نہیں ملتا تھا. میرا مولا بہت روتا تھا، میرا مولا بہت روتا تھا. بس ارباب عذاب حق کا مجلس ادا ہو گئی، گریے کا حق ادا ہو گیا. خدا سلامت رکھے ان آنکھوں کے اوپر، ان آوازوں کے اوپر جو چیخ چیخ کے صدیوں کے بعد بھی کربلا کے غم میں اتنے بے حال ہے، اتنے بے قرار ہے. جملہ سنو، ننھی سکینہ قید خانہ شام. سکینہ کو سانس لینا دشوار تھا. ننھی سکینہ ایک ایک سانس کے لیے ترس رہی تھی، ایک ایک سانس کے لیے ترس رہی تھی. میں تھوڑی دیر اور مصائب پڑھتا ہوں تاکہ رونے کا حق ادا ہو جائے. سنو رونے والوں، سب کی تاریکی ہے اور شہزادی سکینہ کا ماتم ہے. مصائب کا فکرہ ادا کرنا چاہتا ہوں. سنو رونے والوں، ننھی سکینہ جب گھٹن محسوس کرتی تھی ایسا لگتا تھا اب دم نکل جائے گا، اب جان چلی جائے گی، اب سانس رک رہی ہے. تو ننھی سکینہ گھبرا کے قید خانے کی سلاخوں کو تھام کے بیٹھ جاتی تھی تھوڑی سی باہر سے ہوا آ جائے تاکہ جان میں جان آ جائے. رونے والوں، راوی کہتا ہے کہ ننھی سکینہ قید خانے کی سلاخوں کو تھام کے بیٹھ جاتی تھی. جب شام ہوتی تھی تو شام کی خواتین کے چھوٹے چھوٹے بچے اپنے اپنے مدرسے سے لوٹتے تھے. جب وہ لوٹتے تھے قید خانے کے قریب آتے تھے اور بچے دیکھتے تھے قید خانے کی سلاخوں کو تھام کے کوئی ننھی بچی بیٹھی ہوئی ہے. بچے قریب آ کے سوال کرتے تھے اے بچی بتا تیرا جرم کیا ہے، تیری خطا کیا ہے، اس دن میں تجھے قیدی بنا لیا گیا. ماتم کرو اور بابی اللہ ماتم کرو، اداکاروں، نوجوانوں. ننھی سکینہ کا مصائب ہے. ایک مرتبہ بچے پوچھتے سکینہ تیرا جرم کیا ہے، سکینہ کیا بات ہے. ننھی سکینہ کہتی تھی میرا کوئی جرم نہیں ہے، میری کوئی خطا نہیں ہے. ہم آل محمد ہیں، ہم نبی کے گھر والے ہیں، ہم علی و فاطمہ کی اولاد ہیں. کہا پھر کیوں قیدی بنایا گیا؟ کہا بے جرم و خطا بنایا گیا. تو ننھے ننھے بچے بیٹھ جاتے تھے سکینہ بتا کیا ہوا کربلا میں. تو ننھی سکینہ بیٹھ کے کربلا کی داستان سناتی تھی. اب بچے بیٹھ جاتے تھے، سکینہ داستان سناتی ہے. سنو، میرا ایک 18 برس کا کریل جوان بھیا تھا جو ہم شکل پیغمبر تھا. جب مقتل میں گیا تو ایک ملعون نے سینے پر ایسا نیزہ مارا، میرا کریل جوان بھیا زخموں کی داغ نہ لا سکا، زمین پر ایڑیاں رگڑتے رگڑتے رخصت ہو گیا. اب بچے گھر واپس گئے. دوسرا دن آیا، پھر آگے دیکھا بچی دلاغوں کو تھام کے بیٹھی ہوئی ہے. پھر سوال کیا بچی بتا اور کیا ہوا؟ سکینہ روز مصائب پڑھ رہی ہے. سنو، میرا 6 مہینے کا بھیا علی اصغر تھا، پیاس سے کیا بلب تھا. میرے بابا ہاتھوں پہ لے کے پانی پلانے لے گئے مگر کوئی بہن نہ کھایا. ایک 3 پھل کا تین چلا بھیا کے گلے پہ لگا،
جزاک اللہ جزاک اللہ. فرماتے ہیں روتے آؤ. بس آخری منزلوں میں مصائب آ گیا. راوی کہتا ہے سکینہ روز مصائب کربلا بیان کر رہی ہے. روز مصائب کربلا بیان کر رہی ہے. ایک دن بچوں نے پوچھا سکینہ سنو گے بدلو سنو گے صاحبان دل. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں مگر بچوں نے بھی سکینہ کی غربت کو محسوس کر لیا. ایک مرتبہ بچی کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کے کہتے سکینہ یہ بتاؤ تمہارے ہونٹوں پہ پپڑیاں کیوں چڑھی ہوئی ہے؟ ہونٹوں پہ پپڑیاں کیوں جمی ہے؟ تو ننھی سکینہ کہتی ہم پیاسے ہیں, ہم بھوکے ہیں, نہ ہمیں کھانا ملتا نہ ہمیں پانی ملتا. اتنا سننا تھا بچے اپنے گھروں کو آئے اور بچوں نے ہاتھوں میں کوزہ اٹھایا اور اٹھا کے قریب آئے. ہم جا رہے ہیں. ماں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا ماں ہم نے قید خانے کے دروازے میں دیکھا ہے ایک چھوٹی سی بچی رہتی ہے, وہ بہت بھوکی ہے, وہ بہت پیاسی ہے, ہم پانی لے کر جا رہے ہیں. ایک مرتبہ ماں نے کہا جب رات آتی ہے تو بچے گھروں سے باہر نہیں نکلا کرتے. ارے یہ جملہ بتائے بھائی جملہ, جب رات آتی ہے تو بچے گھروں سے باہر نہیں نکلا کرتے. ماں نے بچوں سے کہا تم ابھی آرام کرو, جب صبح ہوگی تو ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں گے. لو رونے والوں. اب راوی کہتا ہے جب صبح ہوئی ہے نا تو بچے جلدی جلدی بستر سے اٹھے, ہاتھوں میں کوزہ لیا, ادھر مائیں تیار ہوئی, سروں پہ خان لیا, پیچھے پیچھے مائیں ہیں, آگے آگے بچے ہیں. اب یہ بچے قید خانے کے پاس آگے کہتے ہیں او بچی باہر نکال, او بچی باہر نکال, بچی باہر نکال. اب یہ آواز دے رہے مگر بچی نہ آئی. رونے والوں بچی نہ آئی. جب بہت آواز دی تو دیکھا سامنے سے ایک بوڑھا آ رہا ہے, سر کے بال سفید, ہاتھوں میں اکڑیا, پیروں میں بیڑیا. بچے کہتے ہیں وہ سعید میں نے تجھے نہیں بلایا, اس بچی کو بلایا ہے. سعید کہتا ہے اب وہ بچی نہیں آئے گی. پوچھا کیوں؟ کہا رات میں اپنے بابا کو یاد کرتے کرتے سکینہ رخصت ہو گئی. میں اس کا غریب بھیا سید سجاد قید خانے میں میرے بہلا دم توڑ گئی. واہ واہ مصیبت, واہ حسینہ.